السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اس چینل میں استقبال ہے۔ میں ہوں راشد فرحان ندوی۔ آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ الف سے لے کر کے یا تک تمام حروف کے مخارج سیکھیں گے۔ مخارج مطلب تلفظ، یعنی ہم حروف کہاں سے نکالتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ زبان جو ہے ایک کیا ہوتا ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، یعنی آواز ہوتی ہے۔ ہم جو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں وہ کیا ہے، اصل میں آواز ہی ہے۔ تو جس لینگویج کو ہم سیکھ رہے ہیں اس کی آواز کو بھی جاننا ضروری ہے، یعنی اس کے تلفظ کو، اس کو ادا کیسے کیا جائے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس زبان کا حق ادا نہیں کیا۔ اور خاص طور پر جب عربی کی اور قرآن کی بات آتی ہے تو پھر آدمی کو 100% سینسیٹیو ہونا پڑتا ہے، حساس ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی حساسیت کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم الف سے لے کر کے یا تک کے جو حروف ہیں اس کا تلفظ سیکھیں گے، تاکہ ہمیں کیا ہے آگے چل کر قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے اور تلاوت کا حق ادا کر سکیں، اور پھر کیا ہے ہمیں اس کا ثواب مل سکے، اجر مل سکے۔ تو چلیے ود دیٹ بینگ سیڈ شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی، حلقی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک لائن میں جو بھی حروف ہوں گے وہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ ایک ہی جگہ سے نکلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حروف حلقی کو ادا کرنا سیکھتے ہیں۔ حمزہ ہا، حمزے کی آواز ا اور ہا کی آواز ہا۔ اس کو ہم کیسے نکالیں گے؟ تو یہ جو لاسٹ کا جو حلق کا حصہ ہے، یہ والا بالکل لاسٹ والا، ہم وہاں سے نکالیں گے۔ اسکرین پہ آپ غور سے دیکھیے، یہ والا حصہ جو ہے یہاں پہ جو لگا ہوا ہے نشان، یہاں سے ہم نکالیں گے حمزہ ہا، یعنی ا ہا کی آواز، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عین ہا جو سیکھیں گے وہ ہم کیا سیکھیں گے، کہاں سے نکالنا سیکھیں گے؟ یہاں سے۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل گلے کے بیچ والا حصہ، یعنی گلا تو نہیں کہیں گے، اس کو ہم حلق کہیں گے۔ حلق کا بیچ والا جو حصہ ہے وہاں سے ہم عین ہا نکالنا سیکھیں گے۔ عین بولنا ہے، عین نہیں بولنا ہے، ہا بولنا ہے، ہا نہیں بولنا ہے۔ اس کو آپ کیا ہے سیکھیے۔ پیٹ سے ہوا اگر ہم نکالتے ہیں شیشہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے تو کیسے نکالتے ہیں نا، اس میں آپ ساؤنڈ پیدا کر دیجئے تو ہا ہو گیا ہے نا۔ اس کے بعد غین اور خا جو نکالیں گے، غین کھا نہیں، غین خا، جیسے میں بول رہا ہوں ویسے ہی اس کو پروناؤنس کیجئے۔ اس کو ہم اس حصے سے نکالیں گے، بالکل دیکھ رہے ہیں جگہ، یہ والا حصہ، یہاں سے ہم غین اور خا نکالیں گے۔ تو حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف جو ہیں حروف حلقی ہیں، ان کو آپ الگ سے یاد کر لیجئے۔ حروف حلقی کے علاوہ باقی جو بھی حروف ہیں وہ لائن بائی لائن لکھے ہوئے ہیں، اور جو ایک لائن میں ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ حروف جو ہے ایک ہی جگہ سے نکلنے والے ہیں۔ تو مثال کے طور پر با، میم اور واو، یہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں، با میم، با میم، میم جب ہم بولتے ہیں تو ہونٹ کا جو خشکی حصہ ہے، یہ جو باہر کا کھردرا حصہ ہے، وہاں وہ جب دونوں ملاتے ہیں ہونٹوں کو تب ادا ہوتا ہے میم۔ اور با بولتے وقت جو تری کا حصہ ہے ہونٹ والا، اس کو جب ہم ملاتے ہیں دونوں ہونٹوں کو تو با ادا ہوتی ہے۔ واو تب ہم ادا کرتے ہیں جب ہونٹوں کو کیا ہے گول کریں، واو، ہے نا۔ تو یہ تینوں حروف ایک جگہ سے نکلے۔ اب جو دوسری لائن ہے یہاں پر تا، دال، تو، یہ بھی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں تینوں، اور وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ تو یہ زبان کی نوک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حصہ، اس کو جب ہم ان دونوں یہ دونوں دانت جو سامنے کے ہیں ان کے جڑ میں جب ہم لگائیں گے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اگر یہ اندر سے ہم دیکھیں گے، یہ اگر ہم اندر سے ان دونوں دانتوں کو دیکھتے ہیں اور یہ دانت یہاں پہ آ کر کے ختم ہوتا ہے اور یہاں سے تالو کی شروعات ہوتی ہے، تو یہ جڑ ہے دونوں دانتوں کی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں دانتوں کی جڑ میں جو ہے ہم زبان کی یہ نوک لگائیں گے تو تا، دال، فو ادا ہوگی۔ اور تو بولتے وقت تھوڑا کیا ہے منہ کو گول کر لینا، او کر لینا ہے، بھر لینا ہے، کیونکہ یہ پر حروف میں سے ہے تو پر کر کے بولیں گے، تو، ہے نا۔ اس کے بعد ہے جیم، شین، یا، یہ زبان کا بیچ والا حصہ دیکھ رہے ہیں، اور تالو کا بیچ والا بالکل یہ والا حصہ، یہ جب ہم یہاں پر لگائیں گے تو کیا ہے یہ 3 حروف ادا ہوگی۔ جیم، زیم نہیں، دانت میں زبان کو نہیں لگانا ہے، اوپر تالو میں اس حصے کو لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ کنفیوژن ہو جائے آپ کو۔ تو یہ والا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ تالو کے اس حصے میں لگائیں گے تو جیم، شین اور یا ادا ہوگی۔ اس کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سیٹس آف حروف جو ہیں 3، ث، ذال، و، اس کو ہم کیسے نکالیں گے؟
تو اس کو نکالتے وقت ہم کیا کریں گے، پہلے مٹا لیتے ہیں پھر تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو آپ دانت دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے کے 2 دانت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کنارہ دیکھ رہے ہیں بالکل نیچے والا حصہ، یا اگر ہم اندر سے دیکھیں گے دونوں دانتوں کو تو یہ 2 دانت ہیں سامنے کے، اس کے نیچے جو ہے یہ دانت کا جو یہ حصہ ہے اس میں زبان کی نوک کو یوں لگا دیں گے، زبان کی نوک کو لگا دیں گے۔ تو جب ہم لگائیں گے تو ث ذال و ادا ہوگی، اور زبان کی نوک جب ہم لگاتے ہیں تو اگر ہم ث ذال و نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے ث ذال و، آپ ویڈیو جو ہے فرنٹ کیمرہ میں چالو کر کے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور نکالنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں۔ سب کچھ پریکٹس سے آتا ہے، وداؤٹ پریکٹس یو کانٹ اچیو اینی تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے را کیسے ادا کریں گے؟ زبان کا یہ حصہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا حصہ زبان کا، اس کو ہم تالو کے اس حصے میں لگائیں گے بالکل شروعات میں، ٹھیک ہے نا۔ تو را ادا ہوگی، زبان کو یوں لگانا ہے، یوں ماریں گے اگر تو اڑا ادا ہوگی، اڑا سڑک والی اڑا، بڑا چھوٹا بڑے بھائی، وہ اڑا نہیں نکالنا ہے، عربی میں را نکالنا ہے، را، ہے نا۔ تو ہم کیسے نکالیں گے؟ زبان کے یہ والے حصے کو ہم اس والے حصے میں جب ہم لگاتے ہیں تو را ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو آپ نے سیکھ لیا۔ اس کے بعد زا سین صاد، یہ بھی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ یہ کیسے نکلیں گے؟ مان لیجئے جو سامنے کے 2 دانت ہیں، اس کو اگر ہم اندر سے دیکھتے ہیں تو یوں دکھائی دیتا ہے، مان لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم جو ہے زبان کی جو یہ نوک ہے، اتنا حصہ جو بالکل دکھ رہا ہے آپ کو، یہ بالکل بیچ والے حصے میں ہم لگائیں گے، بیچ والے حصے میں، بالکل بیچ والے حصے میں اگر آپ لگائیں گے تو ان دونوں دانتوں کے بیچ سے ہوا پاس ہوگی۔ اگر یہاں سے ہوا پاس نہ ہوئی تو پھر سین کی جگہ سا نکلے گا، جو جیسا کہ میرا نکلتا ہے، کیونکہ یہاں یہ دونوں دانت میرے جڑے ہوئے ہیں، ہوا پاس نہیں ہوتی ہے، تو یہاں سے مجھے نکالنا پڑتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آپ غور کر رہے ہوں گے تو پرابلم ہے۔ کسی کے دانت اگر کھلے ہوئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، زا سین صاد آرام سے ادا ہو جائیں گے، نہیں تو مشکل ہو جاتی ہے، کسی کے سین بولتے وقت سا ادا ہوتا ہے، تو یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ صاد جب ہم بولیں گے تو وہ سین ہی کی طرح نکلے گا، لیکن اس کو ہم منہ بھر کر بولیں گے، جس طرح ہم غا نکال رہے تھے، جس طرح ہم طا نکال رہے تھے، اسی طرح صاد کو بھی نکالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ضاد کو نکالیں گے۔ اب یہ ضاد کیسے ادا ہوگا بھائی؟ ضاد کو، حرف ضاد کو کیسے ادا کریں گے ہم؟ زبان کا یہ کنارہ آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے لیفٹ سائڈ سے لے لیجئے یا رائٹ سائڈ سے لے لیجئے، کنارہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم ان دانتوں کے اس والے حصے میں جہاں سے گوشت شروع ہو رہا ہے اندر، یہاں تک لگائیں گے۔ زبان کا یہ والا کنارہ، آپ نوک لگانے کی کوشش بالکل نہ کیجیے گا، یہ کنارہ کروٹ جس کو کہتے ہیں، زبان کی کروٹ، اس کو ہم دانت کی یہ والے جڑ سے جو شروعات ہوتی ہے جہاں سے تالو کی، دانت کے بعد وہاں پہ ہم لگائیں گے تو ضاد ادا ہوگی، ضاد، ہے نا، اس کو بہت موٹا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فا ہم کیسے نکالیں گے؟ فا کو نکالتے وقت ہم یہ سامنے کے 2 دانت جو ہے اس کو ہم گڑا دیں گے نیچے کے ہونٹ میں، یعنی ہونٹ کا جو 2 حصہ ہوتا ہے، ایک باہر کھردرا حصہ، یہ پلین حصہ، اس کے بالکل بیچ میں، یا پلین حصہ جو یہ والا ہوتا ہے ہونٹ کا بیچ والا، وہاں پہ لگائیں گے فا، بہت زیادہ منہ نہیں بنانا ہے، فا یعنی فا ایسے نہیں کرنا ہے، بالکل یہ جو اندر کا پلین والا حصہ ہے ہونٹ والا، اس میں ہم لگائیں گے اوپر کے دونوں دانتوں کو، فا، ٹھیک ہے نا۔ پھا نہیں بولنا ہے، دونوں ہونٹوں کو ملانا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے۔ قاف کو بولتے وقت جو ہے یہ زبان کی جڑ ہے، اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ جو لبلبی ہے جس کو ہم کوا کہتے ہیں، کوا کے جسٹ بعد جو ہے اس کو ہم زبان کی جڑ کو لگائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ زبان ہے اور یہ اس کی جڑ ہے نا، اس کو ہم یہاں پہ جسٹ کوا یعنی نرم ہڈی جو شروع ہو رہی ہے، قاف، یہ نرم ہڈی شروع ہو رہی ہے، وہیں پر لگائیں گے زبان کی جڑ کو، تو قاف ادا ہوگی۔ اور کاف کیسے ادا کریں گے؟ اس کے جسٹ آگے والے حصے کو یہاں پہ اگر آپ لگاتے ہیں تو کاف ادا ہوگی، جس طرح ہم کا نکالتے ہیں، اور اسی کے نیچے ہم نقطہ ڈال دیں گے قا، تو قاف ادا ہوگی، ہے نا۔ تو ہم نے آپ کو جگہ بتا دی، آپ پریکٹس کریں۔ اس کے بعد لام جب ہم بولتے ہیں تو یہ پورا جو زبان کا حصہ ہے، یہ زبان کا حصہ، اس کو ہم پورے تالو میں یوں لگاتے ہیں شروعاتی حصے میں، تو وہاں پہ لام ادا ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ ہندی وغیرہ پڑھتے ہیں اور مادری زبان جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں لا ما یہ سب تو پہلے سے نکالتے آ رہے ہیں، تو یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس کو نکالنے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نون، اس کو ہم تالو کا جو بالکل ابھار ہے نا، جہاں سے ابھار شروع ہوتا ہے تالو کا، وہاں پہ زبان کے اس والے حصے کو میں ذرا مٹا دوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ زبان کا یہ والا حصہ جو ہے اس کو ہم تالو کے جسٹ جو ابھار جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آپ چیک کیجئے،
دانت جیسے ہی ختم ہو رہی ہے اس کے اوپر ابھار شروع ہو رہا ہے، اس ابھار میں ہم دانت کے زبان کے اس حصے کو لگائیں گے، نوک کو نہیں لگائیں گے، تھوڑا اندر کا حصہ لگائیں گے، تو کیا ہے نون ادا ہوگی، نون۔ اور ایک اور چیز، جب ہم میم ادا کرتے ہیں اور نون ادا کرتے ہیں تو اس کو ناک میں پوری طرح آواز نہ لے جائیں۔ مثال کے طور پر نون میم ایسے نہیں بولنا ہے، نون میم، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک میم، ایک میم، ایک نون، ایک نون، منہ سے ہوا نکالیے، نون، نہ بولتے وقت تو ناک میں آواز جائے گی ہی، لیکن اس کے علاوہ آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، منہ سے ہوا نکلنی چاہیے، نون میم، ہے نا؟ تو یہ حروف تھے الف سے لے کے یا تک۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا، اور میں پھر کہتا ہوں آپ پریکٹس کرتے رہیے، پریکٹس میں ہی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور بار بار پریکٹس کیجئے۔ اگر آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں ان فیوچر، مستقبل میں زوم یا گوگل میٹ وغیرہ پر آن لائن پڑھاؤں۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص مجھ سے آن لائن کلاس لینا چاہتے ہو تو میں ڈسکرپشن میں جو ہے ای میل کا لنک دے دوں گا، ای میل دے دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں ٹیلی گرام کا چینل بنا کر کے اس کا بھی لنک دے دوں، جہاں آپ یہ جو مٹیریل دیکھ رہے ہیں اس کو حاصل کر لیں، اور نورانی قاعدہ جو بھی ورژن میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ اس کا بھی لنک آپ کو دے دوں، اس ٹیلی گرام چینل پر آپ کو میں سینڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے حاصل کر لیں۔ تو دیٹس اٹ، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آگے لیکچر میں ملاقات ہوگی پھر سے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں، السلام علیکم۔